بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والے ہمارے دوست احباب کو ہم سب وکلاء کا بہت بہت سلام۔ آج پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے یوم احتجاج منایا، یوم احتجاج کیا، اور اس کا ایک مخصوص ٹائم تھا۔ اس مخصوص ٹائم میں انہوں نے 12 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان اپنے اپنے حلقے میں تمام ٹکٹ ہولڈرز نے، جو الیکٹڈ ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو رنر اپ رہ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرانا تھا۔ اس احتجاج کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے 8 فروری 2024 کو، اور اس الیکشن میں ایک تو لفظ استعمال ہوتا ہے دھاندلی۔ تو یہاں پہ بہت سارے اینکرز، بہت سارے پولیٹیشنز، بہت سارے جو سیاست کے طالب علم ہیں، تاریخ کے طالب علم ہیں، وہ اس کو دھاندلا کہہ رہے ہیں۔ دھاندلا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلا اس میں لفظ کی جو شدت ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیا وہ لفظ درست استعمال کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ پوائنٹ آف ویو درست ہے، غلط ہے؟ اس کے اوپر آج ہم قانونی رائے بھی دوستوں سے لیں گے کہ بنیادی طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا کیا ہے۔ آئین پاکستان، جس کے تابع یہ ملک پاکستان 1947 سے یہ پاکستان بنا، اور 1973 میں پاکستان کا آئین جو کنسنسس کے ساتھ مارج وجود میں آیا، یونینیمس انداز میں اس وقت کی پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا، اس میں ایک باقاعدہ ایک آرٹیکل رکھا گیا۔ وہ آرٹیکل ہے 218، اس کا سب آرٹیکل ہے 3، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پہلی اور آخری جو ذمہ داری ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا کروانا ہے، وہ پابند ہیں۔ اس میں شیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس آئینی ادارے نے کس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کس آرٹیکل کے تابع وہ ذمہ دار ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کروائے۔ اب آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 میں یہ اس بات کا تعین ہو گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ذمہ داری لے لی۔ اب کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ اس کے اوپر وکلاء کی ہم رائے لیں گے۔ کیا آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ اس کے اوپر رائے لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آروز کا یہ الیکشن کروایا، آر او ریٹرننگ آفیسر تعین کیے، وہ پاکستان کے جو تمام بیوروکریٹس تھے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی، تحصیل مینجمنٹ تھی، ایون کہ ایجوکیشن محکمے میں لوکل گورنمنٹ میں جو ملازم تھے، جو بلدیہ میں ملازم تھے، ٹی ایم اے ملازم تھے، جو محکمہ صحت میں ملازم تھے، جو جن کا ٹوٹل ویژن جو ہے نا وہ اس کی وہ تنخواہ ہوتی ہے، ان کو انہوں نے آر او کی ڈیوٹی دے دی، آر او کی ڈیوٹی دے دی۔ پریزائڈنگ آفیسر کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے جو ہے الیکشن ایٹ سم ویو انہوں نے الیکشن پرامن کروایا، اچھے انداز میں کروایا، کہ انہوں نے اپنی کوشش کی کہ فارم 45 پراپر طور پر مرتب ہو جائے۔ اب وہ آروز جو تھے، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ جو الیکشن کمیشن نے ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی، وہ الیکشن کمیشن نے جو ان کو ذمہ داری سونپی، اس کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے الیکشن شیڈول کا اعلان کرنا، الیکشن کمیشن نے شیڈول کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو پبلک نوٹس جاری کرنا تھا شیڈول کے بعد، وہ تھا مطلب فارم 28۔ فارم 28 کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے وہ الیکشن سکیم دینی ہے، وہ الیکشن جس بھی حلقے میں الیکشن ہونا ہے، اس فارم 28 میں انہوں نے وہ پبلک کرنی تھی۔ آفٹر پبلک نوٹس انہوں نے فارم 28 جاری کرنا تھا۔ ودن 7 ڈیز وہ فارم 28 جاری کر کے وہ پبلک میں ڈسپلے کرنا تھا کہ یہ جگہ ہوگی جہاں پہ الیکشن پول ہوگا۔ وہ پولنگ سٹیشنز کی سکیم ہے جو فارم 28 میں انہوں نے دینی تھی، لیکن آر او نے وہ فارم 28 الیکشن 8 فروری کو اس سے 8 دن پہلے جاری کی۔ سب سے پہلی irregularity, illegality۔
پھر اس کے بعد فارم 33 انہوں نے جاری کرنا تھا کہ فائنل جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کو ود الیکشن سمبل کے جو الیکشن کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جان بوجھ کے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ لگانے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے سمبل کا اس کا ڈیسیژن جب کیا وہ اس کے بعد سب جوڈس ہو گیا, عدالتوں میں چلا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا. تو اس پبلک نوٹس جس میں شیڈول دیا تھا اس میں جو انہوں نے فارم 33 جس دن انہوں نے رات 11 بجے جا کر جو کورٹ نے ڈیسیژن دیا 11:30 بجے جا کر سمبل لے لیا گیا. سمبل لینے کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کی تو وہاں پہ بھی کوشچن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. فارم 33 پھر ان شارٹ یہ کہ فارم 40 الیکشن ڈے آ گیا, 8 فیبرری آ گئی, تمام کمیونیکیشن کا نظام دھرم بھرم ہو گیا, رک گیا, ختم ہو گیا. 8 فیبرری کو پولنگ پورامن جب آپ کا سوشل میڈیا نہیں چل رہا, جب آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے, جب آپ کا ٹیلی فون کمیونیکیشن نہیں ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دی گئیں. تو پرامن تو رہنا تھا وہ. اب خیر جو بھی توہن وکر ہیں اچھے یا برے انداز میں وہ الیکشن کنڈکٹ ہو گیا. فارم 45 مرتب ہونا شروع ہو گئے. جب فارم 45 مرتب ہونا شروع ہو گئے تو شب خون مارنا شروع کر دیا گیا. اس سے آگے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے, تو اس میں اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے. اس بریک کے بعد یہاں سے فارم 48 کے بعد جو دھاندلا شب خون مارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اس میں ہم وکلا کی رائے لیں گے.